رخسانہ بیگم کی بچیوں نے ضد کی کہ وہ بھی اس دفعہ قربانی کے لیے بکرا خریدیں گی، جس کے لیے وہ دن رات فٹ بال سلائی کرنے لگیں اور 2 مہینے فاقے کاٹ کر پیسے اکٹھے کر کے اماں کو دیے کہ وہ قربانی کے لیے بکرا خرید لائیں۔ اماں بکرا خرید کر لے آئیں اور بکرے کو دیکھ کر بیٹیاں بہت خوش ہوئیں کہ وہ ابا مرحوم کے نام کی قربانی کریں گی۔ اور جب یہ سارا ماجرا چچا چاچی نے دیکھا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں بکرا چوری کر لیا، اور اگلی صبح عید کے دن رخسانہ کسائی کو لے کر آئی تو بکرا غائب تھا۔ تو بیٹیاں مایوس ہو کر دل ہی دل میں رونے لگیں اور رخسانہ انہیں تسلیاں دینے لگی۔ ادھر جب چاچا لوگوں نے بکرا ذبح کیا تو ان کی روئیں کانپ گئیں اس کے اندر سے۔ اماں سامنے جو رحیلہ ہے نا، اس کے ابا 2 بکرے لے کر آئے ہیں۔ رخسانہ اس وقت فٹ بال کی سلائی کر رہی تھی، ہاتھوں سے ہی فٹ بال کو اسے سینا پڑتا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا موٹا چشمہ لگائے کہنے لگی، اچھا جاؤ دیکھ لو جا کے ان کے بکرے کو۔ دوسری بیٹی ماں کے پاس بیٹھ گئی، ماں کا گھٹنا پکڑ لیا۔ اماں اس بار ہم بھی بکرا خریدتے ہیں نا؟ رخسانہ نے ایک نظر فٹ بال سے ہٹا کر اپنی بیٹی کی آس بھری نظروں میں دیکھا، کہنے لگی کہ بیٹا ہماری اتنی بساط نہیں ہے، 2 مہینے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور 2 مہینے میں اتنے پیسے تو جمع نہیں کر سکتی کہ ہم بکرا خریدیں۔ اماں پلیز اس بار بکرا خریدتے ہیں نا؟ پورے 1 سال بعد بڑی عید آتی ہے، سب قربانی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ رحیلہ کی بچی تو اپنے بکرے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، کہتی ہے اپنا بکرا خریدو، خبردار جو ہمارے بکروں پر بری نظر رکھی۔ اماں کیا ہماری نظریں بری ہیں؟ کیا جن کے سر پر باپ نہیں ہوتے ان کی نظریں بری ہو جاتی ہیں؟ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی بیٹی رخشندہ نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی رخسانہ کے سینے میں۔ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بھینچ کر وہ کہنے لگی، نہیں میری جان، اب یتیموں کی کہاں نظر لگتی ہے، بلکہ الٹا ہم لوگوں کو اس معاشرے کی نظر لگ جاتی ہے جو ہم سے جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں۔ دونوں بیٹیاں ماں کے پاس بیٹھ گئیں۔ اماں ہم ایسا کریں گے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ ہمیں بکرا لے دو، چھوٹی بیٹی نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا تھا۔ رخسانہ ٹھنڈی آب بھر کر رہ گئی، کہنے لگی بیٹا کیسے لے دوں، کہاں سے لاؤں؟ تم جانتی ہو کہ میں گھر کیسے چلاتی ہوں۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، آپ مجھے بھی سکھا دیں کہ آپ کیسے فٹ بال بناتی ہیں، میں بھی بنا دیا کروں گی۔ وہ کہنے لگی اتنا آسان نہیں ہے، میرے ہاتھ دیکھے ہیں، سوئیاں لگ لگ کر پورے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے جا کر بنتا ہے اور بڑی مشکل سے ہی مجھے یہ کام ملا ہے جو میں گھر بیٹھ کر دیتی ہوں اور تم لوگوں کو عزت کی روٹی کھلا رہی ہوں۔ رخشندہ کہنے لگی، اماں چچا برابر والے گھر میں رہتا ہے، انہیں کبھی اتنا نہیں ہوا کہ ہمیں بھی کبھی آ کر پوچھ لیں کہ تم لوگ کیسے ہو، کبھی باپ بن کر سر پر ہاتھ ہی رکھ دیں۔ چچا بھی تو باپ جیسا ہی ہوتا ہے نا اماں؟ رخشندہ کو اپنے والد کی یاد پھر سے ستانے لگی تھی۔ رخسانہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ چاچا نہ تایا نہ ہی کوئی اور۔ تم لوگوں نے کیوں مجھے باتوں میں لگا رکھا ہے؟ رات کو مالک کا ڈرائیور آئے گا اور مجھے ہر صورت 10 فٹ بال تیار کرنے ہیں۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، آپ کے مالک کے پاس تو بہت پیسہ ہوگا نا اماں، اس سے کہیں ہمیں پیسے دے دے تاکہ ہم بھی بکرا خرید لیں۔ رخسانہ کہنے لگی، یہاں پر کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں اور تم بکرے کی بات کر رہی ہو، پتہ ہے بکرا کتنے کا ہو گیا ہے؟ 50,000 کا کم سے کم بھی ملے گا، کہاں سے لاؤں گی پیسے، اتنے تو میں مہینے بھر میں نہیں کماتی۔ وہ تو شکر ہے چھت اپنی ہے، جو کچھ کماتی ہوں تم لوگوں پر لگا دیتی ہوں، بڑی مشکل سے تم لوگوں کی فیسیں بھرتی ہوں، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، کمر تختہ ہو جاتی ہے پھر جا کے یہ فٹ بال بنتے ہیں۔ فٹ بال کو ایک طرف رکھ کر رخسانہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کمر کی اکڑن کو کچھ سیدھا کرنے کی کوشش کی، پھر کہنے لگی، ہٹو پیچھے، تم لوگوں کو روٹی پکا دیتی ہوں، کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ آٹا گوندنے لگی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو مایوسی سے دیکھنے لگیں۔ باہر سے بکرے کی میں کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور چھن چھن کرتی آوازوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ جن لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں وہ اپنے جانوروں کو باہر لے کر گھوم پھر رہے ہیں۔
آہستہ آہستہ رونقیں بڑھنے لگیں۔ پھر سب لوگ جانور خرید لیں گے، بس ہمارا ہی گھر خالی رہ جائے گا۔ چاچا تو گائے میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن کبھی اتنا نہیں ہوا کہ 4 بوٹیاں ہم لوگوں کو بھی دے دیں۔ رخشندہ نے اپنی چھوٹی بہن اینی سے کہا تھا، اپیا یہ تو ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے راہیلا کی منتیں تک کیں کہ بس مجھے اپنے بکرے کو ہاتھ لگانے دو، لیکن اس نے میرا ہاتھ ہی جھٹک دیا، کہنے لگی پیچھے ہٹو، تمہاری کالی نظر لگ جائے گی، اور پھر اس نے بکرا اندر لے جا کر دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ رخشندہ کہنے لگی جب ابا زندہ تھے تو ہر سال بکرا آتا تھا، یاد ہے ہم لوگ کتنے مزے سے بکرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اسے پتے کھلاتے تھے، کبھی اماں سے چھپ کر چنے کی دال ڈال دیتے تھے تو کبھی پانی پلاتے تھے، کتنا پیار ہو جاتا تھا نا ہمیں بکرے کے ساتھ۔ تب تو یہ سارے پڑوسی ہمارے ساتھ بڑے اچھے سے رہتے تھے، سب کے گھروں میں ابا میرے ساتھ ہی تو جاتے تھے، گوشت بانٹتے تھے، دعوت کرتے تھے۔ اماں کتنے رنگ برنگے کپڑے پہنتی تھیں، لپسٹک لگاتی تھیں، تیار ہوتی تھیں، کتنی پیاری لگتی تھیں۔ اب تو اماں کی آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے پڑنے لگ گئے ہیں، اماں تیار ہی نہیں ہوتی، بس پرانا جوڑا پہن کر فٹ بال سیتی رہتی ہیں۔ رخشندہ کے دل میں جیسے پھر سے وہی ٹھیس اٹھی تھی، وہ زمانہ یاد آنے لگا جب اس کے والد زندہ تھے، اس کے والد کی اچھی نوکری تھی، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بچیاں ہمیشہ اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس رہتی تھیں۔ رخسانہ بھی جمال کے آنے سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہنتی، میک اپ کرتی، اس کے پسند کا کھانا بناتی، لیکن حالات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ہی جمال کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، بخار میں بھی وہ اپنے آفس میں جاتا رہا، کہیں نوکری نہ چھوٹ جائے، اور اس کا ٹائیفائیڈ بگڑ گیا، ایسا بگڑا کہ پھر اسے قبر تک ہی لے کر گیا۔ جتنی جمع پونجی تھی ساری رخسانہ نے اپنے شوہر کی بیماری پر لگا دی، لیکن پھر بھی وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ مرنے سے پہلے بھی کہتا تھا کہ میں دنیا سے جانا نہیں چاہتا، میں تم لوگوں کی طرف سے بڑا پریشان رہوں گا، تم لوگوں کی فکر ستاتی رہے گی۔ یہ سن کر رخسانہ تو رونے لگتی تھی، بچیاں بھی آنسو بہانے لگتی۔ وہ کہہ رہی تھی ابا کچھ نہیں ہوگا آپ کو، وہ کہتا تھا نہیں، بس لگتا ہے اب نہیں بچوں گا، خود بھی آنسو بہاتا تھا، لیکن موت ایک بھیانک حقیقت ہے، کسی کے آنسو بھی نہیں دیکھتی۔ رخسانہ اور بچوں کو وہ اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا، چھوٹا بھائی برابر میں ہی رہتا تھا، لیکن بے حسی انتہا پر تھی، بچیوں کو کبھی بھی ساتھ لگا کر یہ تسلی نہیں دی کہ چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے، بلکہ کبھی اپنے گھر کے راشن سے تھوڑا سا راشن بھی بھائی کے گھر نہیں بھیجا۔ پہل تو محلے والے ہمدردی دکھاتے رہے، لیکن کوئی کب تک کرتا، اس لیے رخسانہ نے ہی ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک فٹ بال بنانے والی فیکٹری مل گئی تھی، بچیاں بھی اتنی بڑی نہیں تھیں، بڑی بیٹی 8 سال کی تھی، چھوٹی 7 سال کی تھی، اس لیے اس نے مالک کی منت کی تھی کہ وہ گھر بیٹھ کر فٹ بال بنا دیا کرے گی، لیکن فیکٹری آ کر کام نہیں کر سکتی۔ جب مالک نے اس کی مجبوری کو سنا تو پھر اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب تک تمہاری بچیاں کسی قابل نہیں ہو جاتی تم گھر بیٹھ کر بنا دیا کرو، تمہارا گھر میرے گھر کے راستے میں پڑتا ہے، میرا ڈرائیور تم سے لے لیا کرے گا اور صبح جاتے ہوئے تمہیں فٹ بال بھی دے دیا کرے گا۔ وہ کہنے لگی بہت شکریہ صاحب جی، اللہ آپ کو بہت دے گا، آپ کی کمائی میں برکت ہو۔ بہرحال وقت یوں ہی کٹنے لگا، 2 سال بیت گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں نہ پڑوسیوں کو کبھی زحمت ہوئی، نہ سگے دیور کو کہ کیا تھا کہ بھتیجیوں کے لیے ہی 4 بوٹیاں بھیج دیا کرے، ایسا کبھی اس نے نہیں کہا تھا، اور نہ ہی دیورانی کے کچھ ایسے تیور تھے۔ کبھی رخشندہ اور اینی کو باہر کھیلتا دیکھ بھی لیتی تو اپنی بچیوں کو بازو سے پکڑ کر اندر لے جاتی، کہتی ان کے ساتھ مت کھیلو، یہ یتیم اور مسکین ہیں، ایسی لڑکیوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، چلو اندر آؤ۔ یہ سن کر دونوں بچیاں حیرت سے اپنی چاچی کی طرف دیکھنے لگتیں کہ اس میں ان کا کیا قصور ہے، ایک تو ان کے والد دنیا سے چلے گئے، بجائے یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آیا جاتا، لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ بڑا عجیب سا ہو گیا تھا۔ رخسانہ کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ بیٹیوں کے آنسوؤں کو دیکھ پاتی، رات دیر تک فٹ بال ہی سیتی رہتی تھی، جب نیند سے بے حال ہوتی تو پھر سو جاتی،
لیکن اگر رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی تو فٹافٹ سے اپنا کام شروع کر دیتی۔ گھر میں جب بجلی کا بل زیادہ آنے لگتا تو وہ کام بڑھا دیتی تھی، کیونکہ 24 گھنٹے پنکھا چلتا تھا، لیکن آج تک کبھی اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ جانتی تھی کہ بچیوں کو بڑی عید کا کتنا اشتیاق ہوتا ہے۔ دوسروں کے بکریوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں کتنی چمک اٹھتی تھی۔ اپنے بکرے یاد آتے تھے جو کہ باپ کے زمانے میں قربانی کے لیے آیا کرتے تھے۔ دونوں بہنیں کتنی خوش ہوتی تھی، تالیاں مارتی تھی کہ ہمارا بکرا آ گیا۔ چھوٹی والی تو اپنا کالا چشمہ اس بکرے کو پہنا دیتی تھی، اس کی تصویر کھینچتی تھی۔ کتنے حسین دن تھے، لیکن خواب ہو گئے تھے۔ رات کو جب ڈرائیور آیا تو وہ فٹ بال تیار کر چکی تھی۔ دوپٹے سے آدھا چہرہ چھپا کر اس نے ایک شاپر میں فٹ بال پکڑا دیے۔ ڈرائیور نے ایک نظر رخسانہ پر ڈالی، پھر نظریں جھکا گیا۔ رخشندہ اور عینی کہنے لگیں، ڈرائیور انکل آپ آ گئے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بیٹا۔ یہ کہتے اس نے جیب سے چند ٹافیاں نکالی اور بچوں کو دینے لگا۔ رخسانہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، دیکھیں بھائی صاحب، آپ یہ زحمت مت کیا کریں، روزانہ آپ ان کے لیے ٹافیاں نہ لایا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، چھوٹی بچیاں ہی تو ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا۔ رخسانہ کو تو بس یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی محلے والا نہ دیکھ لے۔ کبھی کبھی وہ شخص 100 کا نوٹ بھی بچیوں کے ہاتھ میں پکڑا کر چلا جاتا تھا۔ رخسانہ نے کئی بار رخشندہ اور عینی کو ڈانٹا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے پیسے لینے کی، بری بات ہے، ہم کوئی فقیر تھوڑی ہیں۔ رخشندہ کہنے لگی، میں نے ڈرائیور انکل کو بہت منع کیا تھا اماں، لیکن وہ کہنے لگے، رکھ لو بیٹا، اگر تم یہ رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدقہ خیرات نہیں ہے۔ اماں، ہم کوئی فقیر تھوڑی ہیں، وہ تو اپنی خوشی سے دے رہے تھے۔ رخسانہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگی کہ یہ 100 روپیہ ادھر دو، میں خود واپس کر دوں گی۔ رخسانہ نے وہ 100 روپیہ رخشندہ کے ہاتھ سے چھین لیے۔ اگلے روز جب عبداللہ آیا تو رخسانہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں فٹ بال کا شاپر پکڑایا اور دوسرے ہاتھ سے 100 روپیہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، یہ واپس کیوں لیا آپ نے؟ میں نے یہ آپ کی بیٹی کو دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات آپ کسی اور کو دیجیے گا، جب تک میں زندہ ہوں اپنے بچوں کے لیے کما کر انہیں کھلا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو یہ اپنی خوشی سے دیا تھا، آپ ہر وقت میرے خلوص پر شک مت کیا کریں۔ لیکن رخسانہ نے وہ پیسے سے واپس کر دیے اور دروازہ بھی بڑے زور سے بند کیا۔ یہ سب ماجرا رخسانہ کا دیور شمشاد دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چلا گیا اور کہنے لگا، توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ شوہر کو مرے ابھی 2 سال نہیں ہوئے کہ رخسانہ بھابی نے نین مٹکا بھی شروع کر دیا۔ یہ سن کر اس کی بیوی بھی کان کھڑے کر چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ کیا محلے کے کسی شخص کے ساتھ تم نے اسے دیکھا ہے؟ شمشاد کہنے لگا، نہیں نہیں، ایک گاڑی والا آتا ہے، پتہ نہیں کالے شاپر میں سے کیا دیتی ہے، پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور آج تو اسے 100 روپیہ واپس کر رہی تھی، وہ لے نہیں رہا تھا، پتہ نہیں آپس میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، میں تو نہیں جانتا۔ شمشاد ان لوگوں میں سے تھا جو کہ نہ کسی کو روٹی دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو روٹی کھاتے دیکھ سکتے ہیں۔ یوں تو وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن بات پھیلانے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو چاہیے تھی، اس لیے ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر کہنے لگا، اللہ میرے بھائی کو جنت نصیب کر، بڑا نیک انسان تھا۔ یہ سن کر باقی کے لوگ بھی کہنے لگے، واقعی جمال بہت اچھی عادات کا مالک تھا۔ وہ کہنے لگا، وہ تو بیچارہ چلا گیا، لیکن بیوی سے 2 سال بھی صبر نہ ہوا، نین مٹکے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کی توجہ رخسانہ کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تو اس چیز کو بڑا برا سمجھا تھا، انہیں تو لگتا تھا کہ رخسانہ بہت شریف عورت ہے، کیونکہ 2 سال سے اسے گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن شمشاد نے عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلانی شروع کر دیں۔ کہنے لگا کہ ویسے تو وہ میری بھابھی ہے، لیکن کچھ سوچو، جب کوئی اسے زکوٰۃ نہیں دے رہا، خیرات نہیں دے رہا، تو گھر کیسے چل رہا ہے؟ کرتی کیا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا، میری بیوی کہتی ہے کہ شاید کسی فیکٹری کے فٹ بال بناتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، رہنے بھی دیں، سب باتیں اندر ہی اندر ہیں، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ یہ باتیں اب پھیلنے لگی تھیں۔
جب بھی عبداللہ ڈرائیور کی گاڑی رخسانہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی تو لوگوں کی آنکھیں گاڑی اور ڈرائیور دونوں پر جم جاتی تھیں۔ دروازہ کھول کے جب رخسانہ کالے شاپر میں فٹ بال دیتی تو سب اس شاپر کو یوں دیکھتے جیسے کہ پتہ نہیں اس میں کیا دے رہی ہے۔ دونوں بچیاں بھی باہر نکل آتی تھیں۔ عبداللہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتا اور ٹافیاں دے کر چلا جاتا۔ لوگوں نے اب رخسانہ کے بارے میں چہمگوئیاں شروع کر دی تھیں۔ اب تو کئی بار رخسانہ کے گھر پڑوسن آ کے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں۔ کہنے لگی جوان جہان ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ رخسانہ کہنے لگی کہ نہیں، 2 بچیاں ہیں میری اور مجھے ویسے بھی جمال سے بہت محبت تھی تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لوگ اسے دیکھ کر عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ کہتی یہ کون شخص آتا ہے اور اس گاڑی میں؟ رخسانہ کہنے لگی آپ کو بتایا تو تھا کہ ایک کمپنی کی فٹ بال سلائی کر کے دیتی ہوں، ان کا ڈرائیور ہی آتا ہے اور لے جاتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا اچھا، تو وہ ڈیوٹی دیتا ہے؟ میں نے تو کئی بار اسے تمہاری بچیوں کو کچھ دیتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی پیسے تو کبھی کوئی چیز۔ رخسانہ کہنے لگی میں نے تو بہت بار منع کیا ہے لیکن وہ شخص باز نہیں آتا، پھر بچوں کو تو ویسے بھی ٹافیاں اور ایسی چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں۔ پڑوسن کہنے لگی میں سمجھی تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، روز ہی آ جاتا ہے تم سے ملنے۔ رخسانہ نے اس عورت کو گھور کر دیکھا تو وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن ایسی باتیں اب ہونے لگی تھیں۔ رخسانہ پریشان تھی کہ اس کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف دونوں بچیاں ایک بار روتی ہوئی گھر آئیں، کہنے لگیں کہ اماں ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی کرو، ہمیں اس بار بکرا لے کر دو۔ ہمیں دیکھتے ہی لوگ ہمیں دھکا دینے لگتے ہیں کہ ہم ان کا بکرا بھی نہ دیکھیں، جیسے ہمارے دیکھنے سے بھی نظر لگ جائے گی۔ دونوں بچیاں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ رخسانہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے اپنے مالک کو فون کیا، کہنے لگی ایسا کریں کہ جہاں آپ 20 فٹ بال بھیجتے ہیں آپ 50 کر دیں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ مالک نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور اسے 50 فٹ بال سلائی کرنے کے لیے دے دیے۔ وہ ہاتھ سے سلائی کرتی تھی جو کہ بہت مشکل تھی، لیکن پھر بھی اپنی بچیوں کی خاطر اس نے محنت ڈبل کر دی۔ اب تو صرف رات کے چند گھنٹے ہی سوتی تھی، باقی زیادہ تر یہی کام کرتی رہتی تھی۔ 1 مہینے میں اس نے 15,000 جمع کر لیے۔ پھر اپنی بچیوں سے کہنے لگی انشاءاللہ اس بار ہم عید پر بکرا ضرور لیں گے۔ یہ سن کر تو بچیاں بہت خوش تھیں، اپنی ماں کے گلے لگ گئیں، کہنے لگی اماں بے شک ہمیں عید کے جوڑے بھی مت دلوانا، بس ہمیں بکرا چاہیے۔ رخسانہ نے انتھک محنت کی تھی اور 2 مہینے کے اندر اندر 35,000 جمع کر چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بکرا کون لے کر آتا۔ بچیوں کے ساتھ 1-2 بار وہ قریبی بازار بھی گئی، لیکن وہاں بہت زیادہ قیمت کے بکرے تھے، کوئی منہ ہی نہیں لگانے کو تیار تھا۔ عید بھی آنے والی تھی، بس 8 دن رہ گئے تھے۔ جب عبداللہ کو فٹ بال پکڑاتے ہوئے کہنے لگی بات سنیں، وہ فوراً سے پلٹا تھا، کہنے لگا جی کہیے۔ رخسانہ نے جھجکتے ہوئے کہا کہ یہ پیسے رکھ لیں اور ایک بکرا خرید کر لا دیں جو بس اسی قیمت کا ہو۔ بچیاں بہت شوق کرتی ہیں اور میں منڈی جا نہیں سکتی، قریب جہاں جہاں بکرے بکتے ہیں وہاں پر بہت مہنگے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ پیسے جیب میں رکھ کر وہ چلا گیا۔ اگلے روز جب وہ صبح آیا تو گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، ایک سفید رنگ کا مناسب سا بکرا تھا جسے دیکھ کر دونوں بچیاں اچھلنے لگیں، تالیاں مارنے لگیں۔ عبداللہ بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ رخسانہ نے جب بکرا دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن چہرہ ابھی بھی اس نے چھپا رکھا تھا۔ کہنے لگی میری وجہ سے آپ کو بڑی زحمت ہوئی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ رسی اس نے رخسانہ کے ہاتھ میں پکڑائی اور ساتھ میں 5,000 بھی پکڑا دیے۔ کہنے لگا 30,000 میں مل گیا تھا۔ یہ سن کر رخسانہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی بکرا تو اچھا خاصا ہے، مجھے تو لگا تھا اور پیسے لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اس میں مل گیا تھا۔ پھر دونوں بیٹیوں سے کہنے لگا اب تو خوش ہو نا تم لوگ؟ وہ کہنے لگی بہت شکریہ انکل، ہم بہت خوش ہیں، اب تو ہم بھی اپنے بکرے کو لے کر گلی میں گھومیں گے، سب کو دکھائیں گے کہ ہم نے بکرا خریدا ہے۔ رخسانہ نے یہی نیت کی تھی کہ جمال کے نام کی ہی قربانی کرے گی۔ بچیاں تو اتنی خوش تھیں کہ کھانا پینا بھول بیٹھی تھیں، جو کچھ بھی ہوتا بکرے کو کھلانے پلانے لگتیں، رسی پکڑ کر کبھی گلی میں گھماتیں۔ سب لوگ دیکھ کر دنگ تھے کہ رخسانہ بھلا کیسے بکرا خرید سکتی ہے۔
سب کا شک تھا کہ بکرا تو وہی نوجوان لے کر آیا تھا۔ یقیناً رخسانہ کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، جبھی وہ آتا ہے اور بچیوں کو پیسے بھی دیتا ہے، اور اب تو بکرا خرید کر لایا ہے۔ دوسری طرف شمشاد کا کام اس بار بالکل نہیں چلا تھا۔ کاروبار میں بہت گھاٹا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی بچوں سے کہہ دیا کہ اس بار وہ قربانی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر بچوں نے منہ بنا لیا کہ تائی اماں اتنی غریب ہیں اور تایا ابا بھی زندہ نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بکرا خریدا ہے اور آپ نے گائے میں حصہ تک نہیں ڈالا، کوئی بکرا بھی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر شمشاد کو بڑی حیرت ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ماتھے پر بل ڈالے بیٹھے تھے۔ ان سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رخسانہ نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا، بکرا کیسے خرید لیا۔ ایک طرف اس نے یہ بدنام کرنا شروع کر دیا کہ میری بھابھی بد کردار ہیں، دوسری طرف اس نے بکرے پر نیت لگا رکھی تھی کہ اتنا مناسب بکرا 30,000 کا کیسے مل گیا، کیونکہ محلے والوں سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس نوجوان نے 30,000 میں بکرا لا کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی۔ شمشاد نے سوچ لیا تھا کہ وہ رخسانہ کو قربانی نہیں کرنے دے گا۔ ایک طرف تو اس نے محلے میں سے برا بھلا مشہور کر دیا اور دوسری طرف اس کی نظر اس بکرے پر ٹک گئی تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو وہ بکرا چرا لے۔ ایک بار رات کے 3 بجے اس نے اپنی بیوی کو جگایا۔ وہ حیران تھی کہ رات کے 3 بجے شمشاد کیوں جگا رہا ہے۔ پھر اسے کہنے لگا کہ جلدی آؤ۔ وہ صحن میں آ گئی تو کہنے لگا سب لوگ سو چکے ہیں، بکرا اکیلا صحن میں بندھا ہوا ہے، میں بکرے کے منہ پر رسی باندھ کر اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں پکڑاؤں گا اور تم اسے پکڑ لینا، ہم اسے اپنے صحن میں لے کر آئیں گے۔ اس کی بیوی کہنے لگی اگر بکرے نے چلانا شروع کر دیا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو۔ اس نے رومال میں کلوروفارم چھڑکا اور دیوار پھلانگ کر رخسانہ کے صحن میں کود گیا اور بکرے کے ناک میں رومال سنگھا دیا۔ بکرا نیم غنودگی میں جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بکرے کے پاؤں باندھے، منہ بھی باندھ دیا، اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور گود میں اٹھا کے بکرا اپنی بیوی کو پکڑا دیا۔ جیسے ہی بکرا دوسری جانب آیا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ انہوں نے بکرا اپنے صحن میں باندھ دیا۔ رسیاں کھولنے کے بعد اس سفید بکرے پر مہندی سے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے۔ اس کی بیوی نے جلدی سے مہندی لگا کر اسے رنگدار کر دیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ بکرا نہیں ہے جو رخسانہ نے خریدا تھا۔ صبح جب بچیاں اٹھ کر باہر آئیں تو صحن خالی دیکھ کر رونا دھونا مچانے لگیں۔ رخسانہ خود پریشان تھی کہ بکرا راتوں رات گیا تو گیا کہاں۔ بچیاں تو رونے لگیں کہ ہم نے تو قربانی کرنی تھی، بکرا کہاں چلا گیا۔ ایک دن بعد عید تھی۔ رخسانہ نے بکرا ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن کہیں نہیں ملا۔ وہ خود بھی افسردہ ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بکرا جا کہاں سکتا ہے، چور آ کر اتنی صفائی سے کیسے چوری کر گیا، اور اس غریب کے پاس تھا ہی کیا۔ دگنی محنت کر کے اس نے وہ بکرا اپنی بچیوں کی خوشی کے لیے خریدا تھا، لیکن بچیاں پھر سے بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ رخسانہ انہیں تسلیاں دینے لگی، کہنے لگی بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا ہوگا، کیونکہ ہم تو بے بس اور مجبور ہیں۔ جس نے چوری کی اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا۔ معصوم یتیم بچیوں کا بکرا چوری کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جائے گا، کیا جواب دے گا؟ بچیاں روئے جا رہی تھیں۔ تبھی یہ بھی خبر ملی کہ برابر میں شمشاد نے بکرا خریدا ہے۔ اس کے بچے بہت خوش تھے، لڈیاں ڈال رہے تھے اور یہ دونوں بچیاں روئے جا رہی تھیں۔ جب عبداللہ فٹ بال لینے آیا تو بچیوں کو روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگی ڈرائیور انکل، ہمارے بکرے کو کسی نے چوری کر لیا۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں بھر رہی تھیں۔ یہ سن کر عبداللہ کو بھی بڑا دکھ ہوا۔ کہنے لگا دیکھ لینا، انہیں بھی گوشت نصیب نہیں ہوگا جنہوں نے یتیم بچیوں کا حق مارا ہے۔ بہرحال رخسانہ کا بھی اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ افسردہ ہوا تھا۔ بہرحال شمشاد نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو شور مچا دیا کہ میری بھابھی ایک بد کردار عورت ہے۔ یہ سن کر تو عبداللہ بھی بکھلا کر رہ گیا تھا۔ رخسانہ تو یہ سن کر ششدر سی رہ گئی۔ عبداللہ کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی ایک پاکیزہ عورت پر الزام لگاتے ہوئے؟ شمشاد کہنے لگا ہمیں سب پتہ ہے تم کس چکر میں یہاں آتے ہو۔ عبداللہ کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا میں کس چکر میں آ سکتا ہوں؟ یہ خاتون میرے مالک کے لیے فٹ بال بناتی ہے اور میں وہ لینے کے لیے آتا ہوں۔
ایک تو آپ لوگ بے سہارا عورت اور بچیوں کی کفالت تو کر نہیں سکتے، الٹا اس پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں۔ غالباً رخسانہ آپ کی سگی بھابھی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے گھر میں یہ جھانک کر نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ایک عورت محنت کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، بجائے اس کا ساتھ دینے کے آپ لوگ اسے بد کردار کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ بھی بدنامی کے ڈر سے مر جائے اور اس کی بچیاں لاوارث ہو جائیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے مجھے ان کے گھر میں پیر رکھتے ہوئے بھی؟ خدا کے لیے، ایسی عورتوں کو بھی جینے کا حق ہے، انہیں جینے دیں، ان کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ بلا وجہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کون ہے جو آپ کو چھڑوا سکتا ہے؟ یہ سن کر سب کے سب لوگ چپ سے ہو گئے تھے۔ شمشاد بھی شرمندگی کے مارے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ یہ وار تو اس کا الٹا پڑ گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے روز اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے روز عید تھی اور قربانی بھی تھی۔ صبح ہی صبح شمشاد نے کسائی کو بھی بلا لیا۔ دونوں بچیاں منڈیر پر کھڑی بکرے کو دیکھ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بکرا انہی کا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی چھری چلائی تو ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ چھری اس جانور کی گردن پر بے اثر تھی۔ یہ دیکھ کر تو کسائی خود پریشان ہو گیا۔ اس نے دوسری تیز دھار والی چھری اٹھائی اور بکرے کی گردن پر پھیری، لیکن وہ بھی بے اثر تھی۔ اب تو کسائی بھی گھبرا گیا۔ یہ دیکھ کر شمشاد کے بھی ہوش اڑنے لگے۔ کسائی کہنے لگا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے، دیکھو میں تمہارے بکرے کی قربانی نہیں کروں گا۔ کسائی کا لہجہ کافی اونچا تھا، اس لیے محلے کے بھی چند لوگ اندر آ گئے۔ جب یہ قصہ انہیں پتہ چلا کسائی نے ان کے سامنے بھی بکرے پر چھری پھیری، لیکن وہ بے اثر رہی، تو سب شمشاد کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، سچ بول دو، ورنہ جو اللہ ہمیں یہ سب دکھا رہا ہے یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کہ تم دیکھ بھی نہ سکو۔ شمشاد پوری طرح بکھلا گیا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ پھر اس نے سچ بتایا کہ میں نے دونوں بچیوں کا بکرا چوری کیا تھا، یہ وہی بکرا ہے۔ یہ سن کر لوگ شمشاد کو برا بھلا کہنے لگے۔ دنیا کے سامنے سچائی آ چکی تھی، اللہ نے رخسانہ کی عزت کو سلامت رکھا تھا۔ دونوں بچیوں نے بکرے کو جا کر پیار کیا۔ کسائی نے بکرا رخسانہ کے شوہر کی نیت سے قربان کیا تھا، اور اس بار چھری بے اثر نہیں گئی تھی۔ بچیاں بہت خوش تھیں۔ رخسانہ نے انہیں کلیجی بھی بنا کر دی اور گوشت بھی پکا کر دیا۔ محلے کے بھی چند گھروں میں گوشت بھیجا جن کے پاس قربانی کا گوشت پہلے سے موجود تھا۔ سب نے قربانی کی تھی، لیکن دینے کا حوصلہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بھی رات کو آیا تھا، لیکن اس بار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ کہنے لگا، بہن، خود کو کبھی بھی اکیلا نہ سمجھنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ ایسے دور میں عبداللہ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے سگے رشتے بھی ہوتے ہیں جو کہ سانپ سے کم نہیں ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟